بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر مس فرحہ جمیل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے پچھلے سبق کو بہتر طور پر یاد کر لیا ہوگا۔ اپنی ناظرہ قرآن کی کتاب نکالیں، قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ اور صفحہ نمبر 24 نکال لیجئے۔ اور بچوں، سب سے پہلے صفحہ نمبر 24 پر آج کی دن اور تاریخ لکھ لیجئے، 6 جنوری 2021، اور آج دن ہے بدھ۔ بچوں، ہم حروف قلقلہ کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے ریویژن کر لیتے ہیں، حروف قلقلہ کسے کہتے ہیں۔ بچوں، حروف قلقلہ یہ 5 ہوتے ہیں۔ یہ قلقلہ ایک خصوصیت ہوتی ہے، ایک خاصیت ہوتی ہے جو ان 5 حروف کے اوپر آتی ہے۔ جب بچوں ان 5 حروف کے اوپر یہ جزم یعنی کہ ساکن کی علامت ہوگی تو ان میں جنبش پیدا ہوگی، ان کے مخرج میں جنبش پیدا ہوگی۔ ان کے مخرج کو ہم ہلا کر پڑھیں گے۔ جب ان کے اوپر یہ جزم کی علامت پیدا ہوگی، علامت آئے گی، تو تب ہم ان حروف کو جنبش دے کر پڑھیں گے۔ بچوں، ہمیں ان کے مخارج کو اس طرح ہلکی سی حرکت دینی ہوگی جیسے کہ آواز ٹکرا کر لوٹ رہی ہو۔ اور بچوں، اگر یہ حروف کسی بھی لفظ کے آخر میں آتے ہیں اور ان کے اوپر ساکن کی علامت ہوتی ہے تو ان کی آواز میں بہت زیادہ جنبش پیدا ہوگی، اور اگر یہ حروف کسی بھی لفظ کے درمیان میں آتے ہیں تو بہت زیادہ جنبش پیدا نہیں ہوگی بلکہ آواز ٹکرا کر واپس آئے گی۔ تو آج ہم صفحہ نمبر 24 پر ایکسرسائز ہم اس کی جو مشق ہے وہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے آپ کے پاس، اس میں جو آپ کے پاس بچوں ریڈ کلر سے لکھے گئے ہیں یہ آپ کے حروف قلقلہ ہیں۔ یہاں پر قو، موٹا قو، یہاں پر بھی قو، یہاں پر بھی قو، یہاں پر تو، یہاں پر تو، یہاں تو، یہاں پر بھی تو، یہاں پر ب، یہاں پر بھی با، یہاں پر بھی با، یہاں بھی با، 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 یہاں پر ج یعنی جیم، جیم، یہاں دال، دال، دال اور دال۔ اب ہم ان کی مشق کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھ لی ہے کہاں کہاں ہم نے ان کو جنبش دینی ہے، کہاں کہاں یہاں پر حروف قلقلہ آئے ہیں اور ان کے اوپر جزم یعنی ساکن کی علامت ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پر موٹا قاف ہے، اس کے اوپر ساکن کی علامت ہے۔ جتنے بھی ریڈ پین سے، جتنے بھی ریڈ کلر سے لکھے گئے حروف ہیں وہ سارے حروف قلقلہ ہیں، اور ان کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ علامت ساکن کی یعنی کہ جزم کی، اور ان کو آپ نے جنبش دے کر پڑھنا ہے۔ بچوں، یہ چونکہ درمیان میں آئے ہیں، یہ حروف قلقلہ درمیان میں آئے ہیں، اس لیے انہیں بہت زیادہ جنبش پیدا ان میں نہیں کرنی ہے بلکہ آواز ٹکرا کر لوٹ کر آئے، ہلکی سی جنبش پیدا کرنی ہے ان میں ہم نے۔ تو بچوں میرے ساتھ پڑھیے، اقرب، یقبل، نقصص، مطلعی، یطعم، اطہر، بطش، ابن، عبد، قبلی، قبلک، قبلہم، قبلکم، نبلو، اجعل، یجعل، عدنی، عدلو، یدعو، تدعو۔ بچوں، آپ نے مخارج کا بہت خیال رکھنا ہے۔ جو اس کے اطراف حروف ہیں، کسی بھی لفظ کے اطراف حروف ہیں، ان کے بھی مخارج آپ نے بالکل درست پڑھنے ہیں۔ تو میرے ساتھ ایک بار پھر دہرائیے، یہ حمزہ ہے، اسے یاد رکھنا ہے۔ جب بھی الف کے اوپر کوئی بھی علامت یا حرکت نہیں ہوتی تو وہ الف رہتا ہے، باقی جب حرکت آ جاتی ہے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے، اسے جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے۔ اقرب، یقبل، نقصص، مطلعی، یطعم، اطہر، بطش، ابن، عبد، قبلی، قبلک، قبلہم، قبلکم، نبلو، اجعل، یجعل، عدنی، عدلو، یدعو، تدعو،
تو بچوں آپ نے دیکھ لیا ہے یہ کس طرح سے پڑھنا ہے. اب آپ نے ان کی مشق کرنی ہے اچھی طرح سے تاکہ حروف قلقلہ آپ کو پڑھنا اور اس کی ادائیگی ان کے مخارج میں جنبش پیدا کرنا آ جائے. تو بچوں آپ نے اب جہاں پر بھی آپ کے پاس قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں، کوئی قاعدہ پڑھتے ہیں عربک کا، تو آپ کے پاس جہاں پر بھی یہ حروف ہوں گے 5 ق ط ب ج د، تو آپ نے ان 5 حروف کو دیکھنا ہے. اگر یہ درمیان میں آتے ہیں یا آخر میں آتے ہیں، ان کے اوپر یہ علامت ہوتی ہے جزم یا ساکن کی، تو آپ نے ان میں جنبش پیدا کر کے پڑھنا ہے، ان کو آواز کو واپس ٹکرا کے واپس آنا ہے، اور اس طرح سے آپ نے ان کی ادائیگی کرنی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.